اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار القہار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على رسوله المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد قرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے شہدائے ملت جعفریہ آپ تمام صاحبان کے مرحومین، ہمارے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ۔ دعا گو ہیں اس مالک لم یزل لا یزال کی بارگاہ اقدس میں کہ اللہ آپ تمام صاحبان کا یہاں پر چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور بے حق امام زمانہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ واجب الاحترام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، عاشقان رسول و آل رسول، گداگران در بطول، موالیان حیدر کرار، اللہ آپ سب کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے اور آج اس عظیم بارگاہ میں عزاداران مظلوم کربلا کا یہ اجتماع یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو دلوں پر حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ بلا فصل کے ماننے والے ہیں،
تو اتنا فاصلہ اچھی بات نہیں ہے، تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ادھر صلوات پڑھتے آئیے اور تھوڑا تھوڑا آگے آتے جائیے کہ تاکہ ایک مجلس کا ماحول بنے۔ قبلہ جس کو علی کا سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسے کائنات میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی دیوار کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، اور جو بھائی دیوار سے لگے بیٹھے ہیں انہیں اٹھا دیجیے۔ تو بھائی عزاداران مظلوم کربلا کا یہ اجتماع یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو دلوں پر حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے آپ کی جوانیوں کو۔ اور قبلہ یہ جو ہم علی علی کرتے ہیں، یہ جو ہم حسین حسین کرتے ہیں، یہ بھی رسول سے وفاداری کا ایک ثبوت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی نے نہیں کہا کہ مجھے مولا مانو، حسین نے نہیں کہا مجھے مولا مانو، بلکہ محمد مصطفیٰ نے ہاتھ بلند کر کے بتایا ہے کہ اسے مولا مانو۔ یا علی، محمد نے قبلہ ہاتھ بلند کر کے بتایا ہے، اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں بتایا ہے کہ اسے مولا مانو۔ اور الحمدللہ آج موسم صاف ہے، کل بارش تھی، تو یہ موسم کی شدت، یہ موسم کی گرمی کبھی بھی علی کی ولایت کے اقرار کی سرگرمی پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ مولا سلامت رکھے۔ یہ موسم کی شدت، یہ موسم کی گرمی کبھی بھی علی کی ولایت کی اقرار کی سرگرمی پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ہم نے تو ہر موسم میں علی مولا کہا ہے، ہمارا تو ہر موسم میں علی مولا ہے۔ پانی کی بارش ہو تب بھی علی مولا ہے، تیروں کی بارش ہو تب بھی علی مولا ہے، گولیوں کی بارش ہو تب بھی علی مولا ہے، پتھروں کی بارش ہو تب بھی علی مولا ہے، بموں کی بارش ہو تب بھی علی مولا ہے۔ اور پتھر والوں سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جب ایک تاریخ رقم کی تھی اسلام آباد کے اندر، جب سیکٹریٹ کا گھیراؤ کیا شیعہ نے، حیدر کرار نے، تو ایک وقت میں 10,000 شیل ہر شیعہ پر مارے گئے، تو ہر شیعہ اپنے سینے کو چیرتا ہوا سیکٹریٹ کی جانب بڑھ رہا تھا، اور اس کے لبوں پر لگاتار ایک اعلان تھا کہ علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ حیدری، اور ہاتھ بلند کر کے یا علی، بڑا سلامت رکھے کہ بھائی بکھر والوں سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ہمارا تو ہر وقت میں علی مولا ہے۔ پتھروں کی بارش ہو تب بھی علی مولا، نیزوں کی بارش ہو تب بھی علی مولا، تیروں کی بارش ہو تب بھی علی مولا، گولیوں کی بارش ہو تب بھی علی مولا۔ ہم نے تو علی مولا کہنا ماں کی جھولیوں سے سیکھا ہے، اور علی کی ولایت۔ اور بھائی یہ جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے بھائی سنی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے قبلہ دیوبندی ہونا شرط نہیں ہے۔ ہر مکتب فکر علی سے محبت کرتا ہے، مگر ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ رسول کے فرمان کی روشنی میں کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی سے محبت کی ایک ہی شرط ہے۔ کون سی شرط؟ علی سے محبت کے لیے حلالی ہونا شرط۔ اور سلامت رکھے ان اٹھتے ہاتھوں کو، اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو غدیر میں اٹھنے والے ہاتھوں میں شامل کرے۔ بات پڑھ لیجیے گا محمد والے محمد۔ قبلہ تو جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر فرمایا ہے، تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کہتا ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا، اور یہ اپنی مرضی سے گفتگو بھی نہیں کرتا ہے، یہ جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے۔ تو قبلہ ان اعتبارات سے ملت سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہماری تاریخ نور کی تاریخ ہے۔ بہت توجہ، جوان بیدار ہو کر سنیں، ہماری تاریخ قبلہ نور کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ نام کے اعتبار سے تو تاریخ ہے، مگر قرآن کی آیتوں کے حساب سے ہماری یہ تاریخ مرتب ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جن لوگوں کی نظر تاریخ پر ہے، تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، تو قرآن کی آیتوں کے حساب سے ہماری یہ تاریخ مرتب ہوئی ہے۔ یا الفاظ کو بدل کے کہوں کہ ہم جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ہم جن معصومین کے پیروکار ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کی آیتوں کے حساب سے بسر ہوا۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ انہی کے کردار، انہی کے گفتار اور انہی کے اعمال کا نام ہی تو تفسیر قرآن ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو کہ انہی کے اعمال کا نام، انہی کے کردار کا نام، انہی کی گفتار کا نام کہ بلا تفسیر قرآن ہے۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ ایک مخصوص ستارے کی قسم کھائی ہے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک رات مسجد نبوی میں رسول اکرم کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ رسول نے فرمایا کہ آج جب ستارہ آسمان سے ٹوٹے گا اور جس کے گھر پہ اترے گا، میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ وہ جو ہے تھک تو نہیں گئے، میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تمام لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ گئے اور تارے کا انتظار کرنے لگے۔ اب دیکھا ایک تارا آسمان سے ٹوٹا، چلا 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 اور جا کے اس ستارے نے علی ابن ابی طالب کی دہلیز کا بوسہ لیا۔ اس ستارے نے علی کی دہلیز کا بوسہ لیا۔ پھر اللہ نے اس ستارے کی قسم کھائی کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ستارے تو روز ٹوٹتے ہیں، لیکن اللہ ہر ٹوٹنے والے ستارے کی قسم نہیں کھاتا۔ جو ستارے ٹوٹ کے جنگلوں میں فنا ہو گئے، وہ موت کے منہ میں چلے گئے، وہ قابل تذکرہ نہیں رہے، لیکن جو ستارہ آسمان سے ٹوٹ کے در زہرا پہ آ جائے، در علی پر آ جائے، اسے اتنی زندگی ملتی ہے جتنی زندگی قرآن کو عطا ہوئی ہے۔ اب جب تک قرآن باقی رہے گا، اس کا دیر باقی رہے گا، اس کا ذکر باقی رہے گا، تو پھر تسلیم کرو کہ آل محمد کے دروازے پر زندگی ہے، باقی دروازوں پر موت۔ کہ قبلہ آل محمد کے دروازے پر زندگی ہے، باقی دروازوں پر موت۔ اس کے بعد آیت کہتی ہے کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ جس وجہ سے یہ آیت پڑھی تھی، اور کسی بہت ہمارے پیارے عزیز ان کی فرمائش تھی، صلوات پڑھ دیجئے ایک دم محمد و آل محمد پر۔ کہ کہا کہ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا۔ قبلہ جو بہک جائے وہ نبی نہیں ہے، اور یقیناً یہ سورہ رسول کی صحت کے زمانے کا ہوگا کہ اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا نبی کبھی بہکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى، اور یہ جب بھی گفتگو کرتا ہے وحی کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ یہ کبھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، یہ جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے۔ توجہ بیدار ہو کر کہ یہ جب بھی بولتا ہے کہ بلا وحی کے مطابق بولتا ہے،
اس کے لفظ جب بھی ہلتے ہیں وہی کے مطابق ہلتے ہیں۔ اب مجھے ان تمام قرآن کی صورتوں میں، ان آیتوں میں کوئی مجھے استثناء دکھا دے کہ جب یہ اس طرح بولے تو محمد ہے، جب اس طرح بولے تو نبی ہے۔ بھائی کہیں ہے؟ قرآن نے مکمل فیصلہ کیا کہ یہ جب بھی بولتا ہے وہی کے مطابق بولتا ہے، اس کے لفظ جب بھی ہلتے ہیں وہی کے مطابق ہلتے ہیں۔ دیکھیے کہیں استثناء نہیں ہے۔ اب میں یہاں بیٹھا بول رہا ہوں تو احتشام نقوی ہوں، اپنے گھر میں بولوں تب بھی احتشام، باہر کسی سڑک پر بولوں تب بھی احتشام۔ احتشام نقوی میری ذات کا جز ہے۔ قبلہ بولنا مجھ سے جدا نہیں ہے، تو قرآن نے کہا یہ جب بھی بولتا ہے وہی کے مطابق بولتا ہے، اس کے لفظ جب بھی ہلتے ہیں وہی کے مطابق ہلتے ہیں۔ تو اب یعنی جب یہ بولا تو وہی بولی، وہی بولی تو خدا بولا۔ یا علی یا علی، آیا میں نتیجے کی طرف۔ تو جب یہ بولا تو وہی بولی، وہی بولی تو خدا بولا۔ اب یہ جس کے لیے جو فیصلہ کر دے وہ اس کا کیا ہوا نہیں ہے، خدا کا کیا ہوا ہے۔ اب کسی کے لیے کوئی فضیلت بیان کر دے تو قبلہ اس کی بیان کی ہوئی نہیں ہے، خدا کی ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ یہ وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ اب یہ اٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے، ہائے ہائے یا علی، یہ اٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے، بیٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے، چلتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو کاندھے پر بٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو کعبے سے لاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، حبوں کا حبی، بغضوں کا بغضی، صلبوں کا صلبی کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی من ارادا ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی علمہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ والى ایوب فی حزنہ والى یعقوب فی صبرہ والى یوسف فی جمالہ والى محمد فی کمالہ فینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی بی بی کو اپنی ماں کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو علم دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی سے علم لیتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی سے کاغذ قلم مانگتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو محفل سے اٹھاتا ہے تو خدا کو۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ یا رسول اللہ، یا علی یا علی، محمد وعجل فرج۔ تو بھائی یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، کسی کو زبان چساتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو بستر پر سلاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو علم دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی سے علم لیتا ہے تو خدا کی مرضی سے۔ کیوں؟ علی وصی رسول ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور قبلہ یہ جو نبی کا وصی ہوتا ہے، ہر نبی کا وصی، صاحبان علم و دانش افراد تشریف فرما ہے کہ یہ جو نبی کا وصی ہوتا ہے یہ نبی اپنی طرف سے نہیں بناتا بلکہ اللہ بناتا ہے۔ یہ نہیں کہ نبی کا دل چاہے جس کو وصی بنا دے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ بناتا ہے۔ اور اللہ ہر نبی کے وصی سے 7 امتحانات لیتا ہے، پھر اس کے وصی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ ایسے یہ نہیں کہ وصی کا اعلان کر دیا۔ تو اس بارے میں آپ کے میرے 5ویں تاجدار امامت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، صلوات پڑھ دیجئے مولا فرماتے ہیں کہ بڑی مفصل روایت ہے کہ ایک یہودی آیا مولا کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتا ہے کہ یا علی میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔
مولا نے کہا پوچھو، اور خطیب منبر سلونی تھے. مولا نے کہا پوچھو کیا سوال ہے. کہتا ہے یا علی میرے سوال کا جواب یا تو نبی کو ہو سکتا ہے یا نبی کے وصی کو ہو سکتا ہے. علی نے کہا پوچھو. کہتا ہے یا علی آپ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ کے وصی ہیں، تو اب یہ بتائیے ہر نبی اپنے وصی سے 7 امتحانات لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے وصی ہونے کا اعلان کرتا ہے. تو یا علی آپ یہ بتائیے کہ بھئی آپ بھی جو نبی کے وصی ہیں تو محمد نے آپ سے کون سے امتحانات لیے ہیں؟ بہت بیدار ہو گئے. مولا نے فرمایا کہ پہلا امتحان جو مجھ سے لیا گیا وہ تھا یوم جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو حکم دیا کہ مبعوث پر رسالت ہو کر رسالت کی تبلیغ کریں. پہلا مقام تھا میرے امتحان کا دعوت ذوالعشیرہ. اس وقت سب سے پہلے میں نے محمد کی گواہی دی اور محمد پہ ایمان لے کے آیا. یہ علی کا پہلا امتحان. دوسرا امتحان وہ ہے، مولا فرماتے ہیں میرا دوسرا امتحان وہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کو آگاہ کیا ہجرت کی شب، تمام قریش نے مل کے ایک پلان بنایا کہ آج محمد مصطفیٰ کو قتل کریں گے. تو رسول نے علی کو حکم دیا کہ علی آپ میرے بستر پر سو جائیں. تو علی اپنی جان کو محمد کی جان پہ قربان کرنے کے لیے بستر نبی پر سو گئے. اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا جانیں بیچ کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. بہت توجہ، نتیجہ حوالے کرنے لگا. قبلہ جب علی لیٹ گئے، جب ابو طالب کا شیر ببر موت کے بستر پر تلواروں کی چھاؤں میں اپنی جان کو محمد کی جان پہ قربان کرنے کے لیے نفس مطمئنہ کے ساتھ سو رہا تھا. یا علی مولا سلامت رکھے کہ تلواروں کی چھاؤں میں موت کے بستر پر نفس مطمئنہ کے ساتھ سو رہا تھا. تو قبلہ سالبی لکھتا ہے کہ جب علی موت کے بستر پر سوئے تو جن و ملک حیران تھے کہ آیا انسان اتنا وفادار بھی ہو سکتا ہے، انسان اتنا شجاع بھی ہو سکتا ہے، انسان اتنا جان قربان کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. یعنی جن و ملک حیران و پریشان تھے. تو اس وقت اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو وحی کی. اللہ کہتا ہے کہ اے جبریل اور اے میکائیل، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. اب ایک کی عمر کو دوسرے کی عمر سے زیادہ رکھا ہے. اب بھائی تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنی عمر اپنے بھائی کو دے دے؟ دونوں نے انکار کر دیا. جبریل نے کہا میں بھی نہیں دیتا، میکائیل نے کہا میں بھی نہیں دیتا. اب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیتا، اللہ نے کہا کہ تم دونوں علی کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہائے 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 یا علی مولا سلامت رکھے. کہا علی کی طرح کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ نے کہا میں نے علی کو محمد کا بھائی بنایا ہے، محمد کو علی کا بھائی بنایا ہے. علی نے اپنی جان نہ صرف محمد کی جان پہ قربان کی ہے بلکہ اس کے بستر پر بھی سو گیا ہے. یا علی اب تم جاؤ زمین پہ، دونوں علی کی حفاظت کرو. جبریل اور میکائیل زمین پر اترے. جبریل علی کے سرانے کی جانب، میکائیل علی کی پائیتی کی جانب بیٹھا. اب جبریل چھوم کے کہتا ہے یا علی تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تیرے ذریعے اللہ ملائکہ پر فخر کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جانیں بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں جس کے ذریعے اللہ ملائکہ پر فخر کرے، اسے علی کہتے ہیں. تو جب جبریل اور میکائیل فضیلت میں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر کسی عرب کے بدو کی تو اوقات ہی کیا ہے؟ یا علی کہ جب بھائی جبریل اور میکائیل فضیلت میں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر عرب کے کسی بدو کی تو اوقات
بات ہی کیا ہے کہ میرے بادشاہ کا مقابلہ کرے. پھر اس نے پوچھا کہ اے علی آپ کا تیسرا امتحان. رسول نے کہا میرا تیسرا امتحان تھا جنگ بدر، جب تمام کفار اور مشرکین اور مسلمانوں کا پہلا معرکہ. اب وہاں پر عتبہ کے بیٹے شیبہ اور ولید انہوں نے للکارا، کوئی نہیں گیا سوائے میرے. علی نے کہا وہاں میں نے ان سے جنگ کی، انہیں فنار کیا. یہ تھا میرا تیسرا امتحان. چوتھا امتحان کہا جنگ احد، جب سارے بھاگ گئے تو ابو طالب کا شیر ببر کرار رہا. ابو طالب کا شیر ببر کرار رہا. علی نے وہاں پر بھی جنگ جتوائی. یہ تھا علی کا چوتھا امتحان. قبلہ پانچواں امتحان تھا جنگ خندق، جب عمر ابن عبد ود نے خندق کراس کی اور پھلانگ کرا کے کہا حل میں مبارز کون ہے جو میرا مقابلہ کرے. سب کے لوگوں پر پرندے بیٹھ گئے اور ایسی خاموشی ہو گئی کہ ایسا لگتا تھا ان کے جسموں میں جان نہیں ہے. تو وہاں پر بھی قبلہ علی نے مقابلہ کیا اور عمر ابن عبد ود کو پچھاڑا. اب چھٹا امتحان جنگ خیبر. جنگ خیبر میں جب مرحب آتا تھا مسلمانوں کی فوج بھاگ جاتی تھی اور یہودی ہنس ہنس کے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو پھر علی نے مقابلہ کیا، مارا مرحب کو، انصر کو قتل کیا. اب ہے چھٹا امتحان، آخری بات. چھٹا امتحان کیا تھا؟ کہا فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے رسول اکرم کو کہا کہ سورہ برات کو لکھ کے کفار کو سنا دو. اب رسول اکرم نے سورہ برات لکھی ہے اور لکھنے کے بعد ایک شخصیت کو دے کے روانہ کیا ہے. اب جیسے ہی روانہ کیا ادھر سے جبریل اترا. جبریل نے کہا اے محمد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سورت خود پڑھو یا اسے بھیجو جو آپ جیسا ہو. یا علی بیدار ہو گئے کہ محمد سورت خود پڑھو یا اسے بھیجو جو آپ جیسا ہو. سورت خود پڑھو یا اسے بھیجو جو آپ جیسا ہو. دل چاہتا ہے جبریل کا یہی جملہ بار بار پڑھتا رہوں کہ اے محمد اسے بھیجو یا جو آپ جیسا ہو یا خود جاؤ. تو بھائی میں نہیں کہہ رہا، جبریل کہہ رہا ہے. تو اتنے بڑے مجمع میں رسول نے سورہ برات، شہنشاہ لافتہ، پیشوائے انبیاء، خطیب ممبر سلونی، وارث رتبہ ہارونی علی ابن ابی طالب کو دے کر تمام زمانے میں یہ اعلان کر دیا کہ اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی محمد جیسا ہے تو وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. بس عزادارو دو جملے مسائل کے زحمت دی میں نے آپ کو. ابھی کل محرم کا چاند نظر آیا تھا. آپ لوگوں نے تو ٹی وی پر سنا تھا، لیکن راوی کہتا ہے جب رسول کے گھر سے شہدانیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. عزادارو 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے وطن چھوڑنا. وہ مدینہ جہاں محمد جیسے نانا کی قبر ہو، وہ مدینہ جہاں زہرا جیسی ماں کی قبر ہو، وہ مدینہ جہاں حسن جیسے بھائی کی قبر ہو. عزاداروں مشکل ہوتا ہے مدینہ کو چھوڑنا، اور اس حالت میں چھوڑنا کہ اللہ جانے کون کون سا وقت حسین کو یاد آیا ہوگا کہ جب نانا شانوں پہ سوار کرا کے مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے. بس عزاداروں آخری سلام کے لیے حسین نانا کی قبر پہ آئے ہیں. آ کے نانا کی قبر پہ سلام کیا ہے. وہاں سے سلام کرنے کے بعد اس بھائی کی قبر پہ گئے ہیں جس کے جنازے میں مسلمانوں نے تیر مارے تھے. بھائی کو آخری سلام کیا. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا حسین کو جب نانا کی قبر پہ گئے ہیں، ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ چل رہا ہوتا ہے. کہتا ہے پھر میں نے دیکھا حسین کو جب بھائی حسن کی قبر پہ گئے، ایسے جا رہے تھے جیسے متانت کا پہاڑ چل رہا ہو.
بس عزیزانو راوی کہتا ہے جب میں نے دیکھا ہے نا حسین کو ماں کی قبر پہ جاتے ہوئے، ایسے دوڑ کے گئے ہیں حسین جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اور روتے روتے کہتے تھے اماں تیرا حسین آیا ہے، اماں مجھے اپنی قبر میں لے لے، اجرکم علی اللہ۔ عزیزانو روایتیں ملتی ہیں 2 مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قبروں سے جواب دیا ہے۔ پہلی ماں ہے یوسف نبی کی ماں، جب یوسف اس کی اپنی ماں کی قبر پہ آیا تھا نا، اس کی ماں نے اسے جواب دیا تھا۔ اب دوسری ماں ہے حسین کی ماں زہرا، جب حسین نے آ کے کہا نا السلام علیکی یا اماں میرا آخری سلام ہو، عزیزانو جانتے ہو زہرا کی قبر سے کیا آواز آئی تجھ پہ بھی میرا سلام ہو اے میرے مظلوم حسین، تجھ پہ میرا سلام ہو اے میرے پیاسے حسین، تجھ پہ میرا سلام ہو اے میرے شہید حسین، تجھ پہ میرا سلام اے میرے بے کس حسین۔ عزیزانو اب آخری ودا کے بعد حسین آئے ہیں بی بی ام سلمہ کی بارگاہ میں، ام سلمہ کہتی ہے حسین کہاں جانے کی تیاری ہے؟ بی بی کہتی ہے کہ اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا بی بی نے کہا جہاں بھی جانا مگر عراق نہ جانا، میں نے تیرے نانا سے سنا تھا جب حسین عراق جائے گا زندہ واپس نہ آئے گا۔ عزیزانو کہا تیرے نانا نے مجھے ایک مٹی لا کے دی تھی، کہا تھا کہ بی بی جب تک یہ مٹی رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، لیکن جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا حسین مارا گیا۔ عزیزانو حسین کی آواز آئی اماں میں تجھے کربلا دکھا نہ دوں؟ بس عزیزانو حسین نے زمین کربلا کو اشارہ کیا ہے، زمین کربلا بلند ہوئی۔ اب حسین نے دونوں انگلیوں کو بلند کر کے کہا اماں ایک مرتبہ میری انگلیوں میں تو دیکھو۔ اب جو بی بی نے دیکھا کربلا کا منظر آنکھوں کے سامنے تھا، بی بی تڑپ کے کہتی ہے حسین ارے یہ کون لوگ ہیں؟ میں کسی کو نہیں پہچانتی، کسی کے جسم پہ ارے سر موجود نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں اماں ارے یہ جو 2 چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑے کی ٹاپوں سے کچلے پڑے ہیں یہ میری زینب کے اون و محمد۔ ارے اماں یہ جو جوان اگر بغیر بازوؤں کے دریا کے کنارے پڑا ہے میرا بھائی عباس ہے۔ اماں یہ جو جوان ارے جس کے سینے میں برچھی لگی ہے میرا علی اکبر۔ اماں ایک دم بی بی نے عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھتی ہے عزیزانو؟ دیکھتی ہے کہتی ہے ایک مظلوم ہے اس کے جسم میں ہزاروں تیر لگے ہوئے ہیں، ہزاروں مارنے والے ہیں، گھوڑے سے گر گیا ہے، ایک مستور ہے۔ اب مستور ٹیلے پہ کھڑی ہے، واہ محمد آ کے بین کر رہی ہے، رو کے پوچھتی ہے حسین یہ کون ہے؟ کہتا ہے اماں یہ جو جس کو قتل کرنے جا رہے ہیں ارے تیرا حسین، اور جس بی بی کو واہ محمد آ کے بین کر رہی ہے ارے یہ تیری بیٹی زینب۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم